Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss the remaining part of partition of Bengal. Partition of Bengal جو ہے وہ ہم نے اس کو پارٹیشن جو پلان تھا وہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ریزنز ہیں، کازز ہیں، جو اسباب ہیں اس کے، اس پارٹیشن کے، کہ کیوں یہ ایک ایسی ضرورت فیل کی گئی کہ اس بڑے صوبے کو تقسیم کیا جائے. وہ تمام ریزن جو ہے وہ میں نے کل ڈسکس کی تھی پچھلے لیکچر کے اندر. اور اس کی جو تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح کی گئی. پہلے تو یہ ایک اینڈریو فریزر تھا، اس نے ایک تجویز دی کہ جو سنبل پور ہے کا کہ جو سنبل پور کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کو اڑیسہ میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے، تاکہ سنبل پور اور سی پی کے جو باقی اضلاع کی عدالتی زبان ہے اس میں فرق دور کیا جا سکے. لیکن بیوروکریسی نے اس کی مخالفت کی اور یہ منصوبہ ناکام ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ آسام کا جو صوبہ ہے یہ اتنا چھوٹا صوبہ ہے کہ اس میں کوئی اس کا اپنا سیکریٹریٹ نہیں، کوئی ایڈمنسٹریٹو نظام نہیں تھا اس کا، اور صوبے کے جو ملازمین تھے وہ عارضی طور پر وہاں پہ بھیجے جاتے تھے، اور وہاں پہ بد انتظامی تھی. جو بھی ملازم وہاں پہ جاتا آسام کے اندر، وہ سب سے پہلے اپنی واپسی کا سوچتا کہ کس طرح واپس آئے. چنانچہ جب کرزن جو ہے، لارڈ کرزن، یہ 1902 میں اس کو وائسرائے بنایا گیا، تو اس نے جو ہے نئے سرے سے اس کو بحث کو شروع کیا. اور فروری 1905 میں لارڈ کرزن کے سامنے یہ تجاویز رکھی گئی مختلف، تو اس نے جو ہے وہ ان تجاویز کو جو ہے ان میں سے ایک تجویز کو، پرپوزل کو منظوری کے لیے برطانیہ جو ہے وہ بھیج دیا. لارڈ کرزن جو ہے وہ اس نے خود بھی وزٹ کیا صوبے کا، اور جو ہے وہ اس نے وہاں پہ حالات دیکھے، اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ کیوں کر جو ہے وہ اس صوبے کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. تو 16 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر 16 اکتوبر 1905 میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. اس کی جو تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح ہوئی کہ 54 ملین جو آبادی جو ہے، جس میں 42 ملین جو تھے وہ ہندو تھے. میں تھوڑا سا اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس تقسیم سے ڈھاکہ، میمن سنگھ، فرید پور، نواکھلی، چٹاگام، راجہ شاہی، دیناج پور، دنیا پور، دیناج پور آئی تھنک، باکر گنج اینڈ رنگ پورہ، بوگرام، مالدہ اینڈ پمبا، یہ جو ڈسٹرکٹ تھے ان کو آسام کے ساتھ ملا کر مشرقی بنگال کا نام دیا گیا، ایسٹ بنگال کا نام دیا گیا. جو میں نے ابھی ڈسٹرکٹ جو ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، ان کو آسام کے ساتھ ملا کر مشرقی بنگال کا نام دیا گیا. اینڈ اس صوبے کا رقبہ جو تھا وہ 1,06,000
मुरबा माइल था, और इस नए सूबे की जो आबादी थी वो 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे, और मगरबी बंगाल की कुल आबादी 5 करोड़ थी, 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें सिर्फ 90 लाख मुसलमान थे। इस तरह मशरकी बंगाल जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो प्रोविंस जो है वो वो क्रिएट हो गया, जिसमें किसी किस्म की भी डेमोक्रेसी, किसी किस्म का भी तरीका इंतखाब, इलेक्टोरेट आ जाता तो मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो होती, और मुसलमान उसमें अक्सरियत में थे, और डेफिनेटली जो है वो एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा मशरकी बंगाल जो है वो बन गया। बुनियादी तौर पर आप इसको तकसीम को इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बंगाल है, ईस्ट बंगाल, उसमें कुछ असम सॉरी बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको असम के साथ मिलाकर एक सूबा जो है वो क्रिएट कर दिया गया, और इसको ईस्ट जो है वो बंगाल का नाम दिया गया। अच्छा, अब इसका जो जो साइज़ था नए सूबे का, ये मैनेजेबल था, इसको मैनेज किया जा सकता था, और ईस्ट बंगाल एंड असम जो है वो उनकी जो आबादी, अब मैंने दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि 8 मिलियन थी, 1 करोड़ 80 लाख थी, जिसमें जो है वो मेजॉरिटी मुस्लिम थी, और इसका जो कैपिटल है वो ढाका को डिक्लेयर किया गया। अब हम देखते हैं कि इसमें रिस्पांस कैसा आया दोनों कौमों का, मुस्लिम एंड हिंदू रिस्पांस जो है, व्हाट वाज द रिस्पांस ऑन द डिवाइड ये डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905 के दोनों जो कौमें हैं उनका रिस्पांस क्या था, रिएक्शन आप उसको कह सकते हैं कि क्या था। इसमें जो है वो मुसलमानों ने जो है वो इसको होल हार्टेडली इसको वेलकम किया, और उनको उनको जो है वो उन्होंने जो है वो रेजोल्यूशंस पास की ब्रिटिश गवर्नमेंट के हक़ में। इस तरह मुसलमानों को हिंदू ताजरों, ज़मींदारों, साहूकारों, कैपिटलिस्ट से जो है वो मुसलमानों को निजात मिल गई, और एक मेजॉरिटी जो है वो प्रोविंस मुसलमानों को का क्रिएट हो गया। इस पे नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने 16 अक्टूबर को एक तकरीर की, और उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों की जो बेअमली है, अदम दिलचस्पी है, वो ख़त्म हो जाएगी। हम यानी अवाम लाड कर वी कंग्रेट्स या कंग्रेचुलेट टू जो है वो लॉर्ड कर्जन कि हम उनके इस फैसले को खैर मकदम करते हैं, और इसमें फिलर को जो है वो मशरक़ी बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जिसने मुसलमानों के राइट को रिस्टोर करने में बड़ा अहम इक़दामात उसने उठाए। नए स्कूल बने, नए हॉस्पिटल बने, नई रोड्स बनी, और ज़िंदगी जो है उसके अंदर चहल पहल आना शुरू हो गई, और मुसलमानों ने अपनी तरक्की के लिए जो है वो मेहनत करना शुरू कर दी, और मुसलमानों को हिंदू इत्तिसाल से जान उनकी छूट गई, यानी जो कलकत्ता के हिंदू थे अब वो मुसलमानों पर डायरेक्टली हमला उनको टारगेट नहीं कर सकते थे। अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो मुसलमानों को एक एक
طرح کا ہندوؤں کا بھی اس میں ریئیکشن جو ہے وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہندو ریئیکشن جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھا۔ تقسیم سے مسلمانوں کا اس طرح بھی فائدہ ہوا کہ ہندو جو ہے وہ کوئی بھی مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچ رہا ہوتا تھا اس کی وہ مخالفت کرتے تھے۔ اس میں بھی جو ہے وہ مسلمان ایک اکثریتی صوبہ وجود میں آ گیا تھا۔ آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا، جو کہ اتفاقاً ہوا تھا، جان بوجھ کر یہ ایسا نہیں کیا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو انگریز کوئی فائدہ پہنچانے جا رہے تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا اور ایک میجورٹی جو ایک نومیریکل ایڈوانٹیج جو تھا وہ مسلمانوں کو ڈیفینیٹلی اس میں 31 ملین جو تھی وہ پاپولیشن تھی، جس میں 18 ملین یعنی کہ 1,80,00,000 جو تھے وہ مسلمان جو تھے۔ ڈیفینیٹلی ان کو دوسری قوموں پر جو ہے وہ دوسرے مذاہب پر ایک ایڈوانٹیج مسلمانوں کو ہوا۔ اچھا، اس سے مسلمانوں کی اگر اس کے اثرات پہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کی پراسپیرٹی میں اضافہ ہوا، اور ایک اس نے ایک مسلمانوں کو ایک ہوپ پرووائڈ کی کہ مسلمان جو ہیں ایز اے کمیونٹی جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ اس میں ہندو جو سپریشن تھا، جو ظلم تھا، جو مشرقی پاکستان کے علاقوں پہ ہندو کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کو چھٹکارا ملا۔ اچھا، ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایڈوانٹیج اس سے مسلمانوں کو ڈیفینیٹلی ہوا کہ مسلمانوں کا ایک اکثریتی صوبہ جو ہے دی پارٹیشن would result in the political uplift of the Muslims in Bengal. Now they would be able to secure jobs and representation in the government institutions. ظاہر ہے اب ان کو اکثریت تھی تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر ان کو ملنا جو ہے وہ لازمی تھا، ان کا حصہ جو ہے ملنا لازمی تھا۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ اب ایک نئی پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کر سکے اور ان کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اچھا جی، جو ایونٹس تھے اس پارٹیشن کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس طرح 30 دسمبر 1906 یعنی کہ 1906 میں ایک جو ہے وہ مسلمانوں کی سیپریٹ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو ریئیکشن جو تھا وہ اس کے اوپر کیا تھا۔ ہندو ڈیفینیٹلی جو ہے ہندوز ڈڈ ناٹ لائک دس پارٹیشن، اور دے تھنک اٹ از اے ڈیتھ بلو to their monopolies and exclusive hold on economic, political life on whole Bengal. ہندوز جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح اس کو جو ہے وہ کال کیا کہ یہ برٹش جو ہیں یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے اینڈ یعنی کہ برٹش جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس نے نیشنل سولیڈیرٹی کو جو ہے وہ بنگال کی کو اس کو ختم کرنے کی اس سے کوشش کی ہے۔ اور لارڈ کرزن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے کہ ڈاکٹرائن کے ذریعے جو ہے اس پر حکومت کی جائے ہندوستان پر۔ اچھا، ہندو ریئیکشن جو تھا، جو کیپٹلسٹ تھے، جو ہندو سرمایہ دار تھے، تو ان کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے، اب ان کا جو وہ
طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اب انہوں نے بھی اس تقسیم کی بھرپور مخالفت کی۔ اچھا، لائرز جو تھے، جو ہندو لائرز تھے، جو کلکتہ میں بیٹھ کر پورے صوبے کو کور کرتے تھے اور مقدمات کو ڈیل کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ڈھاکہ ایک نیا جو ہے وہ ہائی کورٹ بننا تھا، تو